بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر مجلس لائق صاد احترام محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب، جو ابھی تھوڑی چند لمحوں کے لیے باہر تشریف لے گئے، پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود صاحب فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سید یوسف رضا صاحب ممبر پاور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، پی ای سی کے سینئر افسران، میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے بھائی جناب انجینئر عنایت علی چودھری صاحب، چیف انجینئر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور مجلس اقبال چشمہ کے سربراہ، سامعین گرامی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرے جیسے فرومایہ شخص کے لیے یہ اس سے بڑھ کے اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ اتنی خوبصورت اور عظیم الشان علمی مجلس میں مجھے بھی دعوت خطاب دی گئی ہے۔ وگرنہ منانم کہ من دانم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، دن کی پوری روشنی میں ایک نہایت جمیل شاہکار تخلیق کیا۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایولیوشن ہوئی ہے، ارتقاء ہوئی ہے اور یہ بندر سے انسان ڈیولپ ہوا ہے اوور دی پیسج آف ٹائم۔ اس سب کچھ کے باوجود، اس طرح کی جہالت اولیٰ کی بات کرنے کے باوجود، یہ لوگ فلسفی کہلاتے ہیں، یہ لوگ مفکر کہلاتے ہیں۔ تفو برتو ہے چرخ گردو تفو۔ انسان کو پیدا کرنا، اس کی پوری سکیم رب کائنات نے انسان کے پیدا کرنے سے بہت پہلے، اللہ جانتا کتنا پہلے، باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں نائب قاصد سرکاری ملازمین میں ایک عہدہ ہوتا ہے، پی این جسے ہم کہتے ہیں، نائب قاصد، قاصد کا نائب، تو وہ لوگ پھولے نہیں سماتے۔ رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ میرا نائب ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ۔ اتنا بڑا مقام جسے ہم خود ہی کہتے ہیں، اصل میں یہ عبدیت کا شعور ہے جس کو ہم خود ہی کہتے ہیں۔ عبد ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ کہا عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ تو عبد، اس عبدیت کا شعور، یہی وہ چیز خود ہی ہے جس کو اقبال نے بے شمار موقع پہ بڑا اجاگر کیا۔ سامعین گرامی، اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انتہائی جمیل شاہکار تخلیق کرنے کے بعد، جس پہ رب کو فخر ہے، تو اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے، اس کو علم سے نواز کے، اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس کی علمی برتری ثابت کی اور فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے پہ مجبور کیا، اور کہا اس کے بعد کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وکنتم تکتمون، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، میں ہر ایک سب سے واقف ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بھٹکنے کے لیے اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو پورا زندگی گزارنے کا پورا منہاج عطا کیا، اس کو عقل اور شعور کی قوتوں سے نوازا، اس کو نیکی اور بدی کا شعور دیا، اس کو وہ وعدہ الست جو کسی زمانے میں پروردگار نے سارے انسانوں کے سامنے ایک وعدہ لیا تھا، اس کی بازگشت اس میں رکھ دی، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پے در پے ہر دور میں اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، خود انسانوں کے اندر سے رسولوں کو مبعوث کیا اور براہ راست ان پہ اپنا پیغام بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل کریں، انہیں بتائیں، دونوں راستے ان کے سامنے کھلے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
لیکن انہیں بتائیں کہ اگر تم یہ راستہ، یہ نیکی کا راستہ اپنی مرضی سے منتخب کرو گے، اس کے باوجود کہ تم برائی کرنے پہ قادر ہو، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہیں۔ یہ کہہ دیا باقاعدہ صاف، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ عزیزاً گرامی قدر، اللہ نے جو کوڈ آف لائف ہمیں دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا نظام جو دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ صرف ایک دین ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی جس میں ہمارے بہت سارے اہل ایمان بھی ملوث ہیں۔ یہ جو دین جس کا نام اسلام ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی نازل ہوا، اس کے بعد ہر ایک پیغمبر اسی کو لے کے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے کے سارے مسلم تھے، مسلمن حنیفہ، اور ساروں کے دین کا ایک نام تھا۔ بہت زیادہ غلط فہمی ہے جس میں ہمارے بعض کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خود ہمارے اہل ایمان جو ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہ ان معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جیسے اسلام سے لوگوں کا تعارف عرب کی سرزمین پہ 610 عیسوی میں ہوا ہو۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک دین ہے اسلام جو آسمانی دین ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی کو سارے انسانوں کے لیے پسند کیا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک جو پیدا ہوگا۔ وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے یہ جو باقی جس کو ہم دین کہتے ہیں، عیسائیت کوئی آسمانی دین نہیں ہے، یہودیت کوئی آسمانی دین ہے، صرف اور ایک دین حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کے علمبردار تھے وہ اسلام تھا۔ جن لوگوں نے بگاڑنے کے بعد نام رکھ لیے ہیں، یہ صرف نام، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم نے جن کو تم پکارتے ہو، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اس پہ تو کوئی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگوں نے رنگ برنگے نام رکھے اور جس کو جو چاہتے ہیں وہ نام دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک دین نازل ہوا ہے۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس دین کو نازل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب پچھلی کتابوں کی تعلیمات مٹا دی گئیں ان کے ماننے والوں نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، ان تعلیموں کے مٹنے کے بعد ان پیغمبروں کی جو تعلیمات تھیں اور ان کتابوں کی جو تعلیمات تھی، جب وہ دنیا میں نہ رہیں اور اس میں بہت ساری چیزوں کی آمیزش ہو گئی، تو اب اللہ نے جو آخری کتاب قرآن حکیم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، تو اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، اب یہ اسلام میں حجت ہیں۔ اللہ کی کتاب اللہ قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، یہ وہ چیز ہے، یہی وہ بات ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ انسانوں کے اہل ایمان کے بہت بڑے کی جمع غفیر کے سامنے کھڑے ہو کے فرمائی تھی کہ لوگو، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب ہمیں جو اقبال اچھے لگتے ہیں وہ اسی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، جو اصل بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ اقبال ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ اقبال نے یہ دونوں منبع ہے بصیرت، علم اور بصیرت کی دونوں منبع، اللہ کی کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی طرف ہمیں دعوت دی، اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی علمی، اپنی ادبی، اپنی شعری، اپنی شعوری، ساری کی ساری کاوشیں اور ساری کی ساری صلاحیتیں وقف کر دیں عمر بھر کے لیے کہ لوگ اللہ کی کتاب کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے آئیں۔ اقبال کہتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تو فرائڈ کو پڑھتا رہے، قرآن سے نابلد رہے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اسلام کی سمجھ آئے گی۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، وہ کتاب زندہ جس کو قرآن حکیم کے نام سے جانا جاتا ہے،
اس کی حکمت، اس کی بصیرت، اس کی ویژن، اس کی تعلیمات لا یزال است و قدیم، وہ ان کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ قدیم ترین ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا، ایک نظم جو ہے اس کے آخر میں یہ ارشاد ہوئی بات کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اے انسان، اے شخص، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیو کہ یہی دین ہے، یہی اسی کا نام دین ہے، دی ہما اوس، سارے کا سارا دین اسی کا نام ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ ساری ابو لہبی ہے۔ آپ کو اس بات پہ غیر متزلزل یقین تھا کہ امت مسلمہ، اس کی بقا، اس کی عظمت، اس کی برتری، بلکہ اس کی نمود صرف تبھی ممکن ہے جب وہ ان دو چیزوں کو، کتاب اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو حرز جاں بنا لے، اس کو اپنی زندگی میں حلول کر لے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق استوار کر لے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش کی کہ مسلمان نوجوان جو امت کا اصل سرمایہ ہے، شباب جو قوت کی علامت ہے، وہ ان باقی ساری بھول بھلائیوں سے نکل کر روشنی کے ان میرانوں کی طرف رجوع کرے، ان کی طرف لوٹ آئے۔ اور اس پہ آپ نے بار بار یہ بات کی کہ مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں بلکہ مانتا نہیں کہ میں شاعر ہوں، مجھے فخر اس بات پہ ہے، مجھے ناز اس بات پہ ہے کہ میں مصلح قوم ہوں، میں ریفارمر ہوں۔ اقبال نے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اقبال کی یہ بات نہیں، ہم کہتے نہیں وہ شاعر تھے۔ اقبال چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں شاعر نہیں ہوں، خوش آ گئی جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اور فرمایا کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را، کہ کہاں نغمہ اور کہاں میں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا نغمے کے ساتھ، میرا تو کام یہ ہے کہ سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را، کہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی قطار سے بچھڑ گئی ہے، میں اس کو کھینچ کے لا رہا ہوں واپس، کہ وہ واپس آئے اور اپنی قطار میں جہاں سے وہ بچھڑ گئی واپس۔ یعنی یہ وہ کام تھا جو اقبال کر رہے تھے۔ اور اس کے لیے تو بلکہ ایک موقع پہ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور باقاعدہ شکایت کی کہ من اے میر امم داد استو خواہم، اے امتوں کے امام، اے سید الامم، میں تجھ سے انصاف کا طلبگار ہوں، میں تیرے حضور اپنی شکایت کرتا ہوں، اے امتوں کے امام میرا انصاف کر دیجئے۔ مانا میر امم داد استو خواہم، مرا یارہ غزل خان شمردند، کہ یار لوگوں نے مجھے غزل خان سمجھ لیا، مجھے شاعر کہتے ہیں، میں شاعر نہیں ہوں، سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ساری عمر اس کے لیے اتنا بے پناہ کام کے، ساری قوت اس میں کھپا دی، اور اپنی ان چیزوں کی، ان منبع ہے علم اور بصیرت کو جاگزیں لوگوں کے دلوں میں کرنے کے لیے ہزارہا شعروں پہ مشتمل جو ہے وہ بڑی بڑی لہلہاتی فصلیں اگا دیں جو صدیوں تک زندہ رہیں گی، زندہ جاوید رہیں گی، اور جن سے لوگ استفادہ کریں گے۔ بلکہ اقبال نے بڑے خوبصورت پارائے میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے، کتاب اللہ اور سنت نبوی کے مطالعے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں، ایمان والو، ایمان کا ادعا کرنے والو، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر ہے، اگر نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، اگر کوئی ذات گرامی، حل شدہ پرچہ کی اس کی کاپی اگر کو موجود ہے، حل شدہ پرچہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ منع کرتے ہیں باز آ جاؤ۔ اب یہ بات لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ذرا ارشاد فرمائیے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کے اخلاق حسنہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذرا ارشاد تو فرمائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ کے اخلاق حسنہ تو قرآن تھا،
آپ بالکل آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ تو باقاعدہ پیکر قرآن تھے، ایمباڈیمنٹ آف قرآن باقاعدہ. یعنی گویا کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور کی طرف دیکھیں، حضور کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن تھے. اسی کو اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آپ گویا کہ یہ حضور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک مجسم قرآن تھے. آج ہم بہت ساری باتیں کرنے کے بجائے میں اپنے آپ کو لمٹ کروں گا اقبال اور عشق رسول یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، بے پایہ محبت، لامحدود محبت ایمان کی شرط اول ہے. اگر کوئی شخص ایمان کا ادعا رکھتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، تو وہ دل ویران دل ہے. اس میں آپ کہہ دیجیے کہ اس میں قطعاً ایمان کی وہ حلاوت سے، ایمان کی مٹھاس سے وہ ناآشنا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جواب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع میں اپنا سارا سامان اسلام کے اس تیاری کے، جہاد کی تیاری کے لیے دے دیا. تو پوچھا، حضور نے استفسار فرمایا کہ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ کا جواب اقبال نے نظم کیا بڑا خوبصورت کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. خود حضور نے فرمایا کہ واللہ تم میں سے کوئی شخص صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے گھر والوں سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اس وقت تک اگر اس کا دعویٰ ایمان ہے تو جھوٹا ہے، وہ کھوٹ کا شکار ہے. جنگ حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے پیش نظر کہ یہ مکہ والے جو تازہ اسلام لائے ہیں، نو مسلم ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے بہت سارا مال ان میں تقسیم کر دیا. اس پہ انصار مدینہ کچھ تھوڑی سی وہ خفگی کا شکار ہوئے. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے ایک بلیغ خطبہ ان کے سامنے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا اے اہل مدینہ، اے انصار، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مکے والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، جب دنیا والے مجھے پناہ نہیں دے رہے تھے، تم نے مجھے پناہ دی. جب کوئی مجھے میری دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہا تھا، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا. تم نے مجھے بلایا اور تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، اور آپ نے اس وعدے کو نبھایا. میں آپ کا احسان نہیں بھول سکتا. لیکن کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ مکہ والوں کو یہ اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں اور سونا اور چاندی اور یہ چیزیں جو دنیا کی حیات دنیا کا چند روزہ سامان ہے، متاع غرور ہے، یہ ان کو دے دیا جائے اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ؟ اس پہ لوگ چیخ اٹھے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، لوگ بڑے روئے اور انہوں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، ہماری غلط فہمی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی ذات گرامی اور آپ کا وجود مبارک، یہ ایمان کی دلیل محکم اور اولین دلیل ہے. جس کے ہاں یہ نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے. اقبال کہتے ہیں ایک جگہ کہ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چراں زارند و خوارند. ایک رات میں اللہ کے سامنے بڑا گڑ گڑایا اور میں بڑا رویا اور میں نے کہا کہ اے رب کریم، مسلمانہ چرا زارند و خوارند، کہ یہ کیا ہو گیا مسلمان قوم کو، یہ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ ندا آمد نمی دانی کی این قوم، دل دارند و محبوب ندارند. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی غیب کی طرف سے کہ ارے تو نہیں جانتا کہ یہ قوم جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ دل دارند و محبوب ندارند، کہ دل تو رکھتی ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. تو یہ دل اسی لیے ہے یہ دل کہ اس میں محبوب ہو. کون محبوب ہو؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے رسول، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، بڑی محبت سے قسم اپنی کھائی، اے میرے رسول مجھے تیرے رب کی قسم ہے،
یہ لوگ ہرگز اہل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں مجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یا یہ بلکہ تجھے پروردگار کہہ رہے کہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ تمہاری طرف سے صادر ہو اس میں اپنی طرف سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے سر بسر تسلیم کر لیں۔ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، کہ مسلم کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، حضور کے دل میں آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو وہ حضور کے نام سے ہے۔ در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، یہ آپ کا کمال ہے، یہ کہ آپ حرا کی اس خاموشی میں کئی سال تک آپ لو لگائے رہے، وہاں پروردگار کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہاں آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، اور قوم و آئین و حکومت آفرید، قوم پیدا کی، آئین پیدا کیا، حکومت پیدا کر کے ہمارے حوالے کی۔ آپ امت کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ یہ عام دوسرے گروہوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے پیمانے مختلف ہیں، ہمارے اصول مختلف ہیں، ہمارے ضابطے مختلف ہیں، ہمارا سود و زیاں مختلف ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو بڑی مختلف قسم کی قوم ہے، یہ امت بڑی مختلف قسم کی قوم ہے، آپ اس کو اگر دوسری قوم سے اور اقوام مغرب سے اس کا مقابلہ کر کے ان اصولوں میں کریں گے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ہم لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں یا اس کے دعوے دار ہیں، ہمارے درمیان وجہ اشتراک جو اس قوم کی لیٹس میں پوست ہو چکی ہے جو چیز، وہ حب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور بے پایہ محبت۔ اقبال کہتے ہیں نہ افغانیم و نہ ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورد یک نو بہاریم۔ ہم نہ افغانی ہیں، نہ ترک ہیں، نہ تاتاری ہیں، ہماری یہ پہچان نہیں ہے۔ چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، ہم ایک ہی ڈالی کے سارے پھول ہیں، ایک ہی ڈالی کے پروردہ ہیں، ایک ہی باغ کے ہم پر ایک ہی باغ میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی ڈالی کے پھول ہیں ہم سارے۔ تمیز رنگ و بو برما حرام است، ہم بھی اگر اس طرح کی باتیں کریں کہ تم وہ ہو اور فلاں وہ ہو اور تم افغانی ہو اور تتاری ہو اور فلاں ہو تو یہ حرام ہے۔ تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہاریم، یہ چیز ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم ایک ہی نو بہار کے پروردہ ہیں۔ اقبال کا دل عشق رسول سے کمال درجے کا مزین تھا اور منور تھا، اور آپ قدم قدم پہ اپنی اس محبت کا اظہار کرتے، جہاں بھی موقع ملتا ہے کوئی اور بھی واقعہ بیان کرنا ہو، کوئی اور بھی بات کرنی ہو، تو جہاں موقع ملے اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت اور اس عشق کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جنگ یرموک کا احوال نظم کرتے ہوئے اقبال پکار اٹھتے ہیں، آپ دیکھیے کتنی سرمستی سے اقبال کہتے ہیں کہ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیما اب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سپہ سالار مسلمان فوج کے، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، اور بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ آپ نے وہ جنگ یرموک کا حال بیان کرتے کرتے اس کی تیاریوں کا اور اس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے کا حوال، اس میں آپ نے اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایہ محبت کا اظہار کر دیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد وہ مسلمان فوج کی سپہ سالار عظیم الشان صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ ایک پیغام دیتے، عشق میں ڈوبا ہوا پیغام دیتے ہیں کہ اے سیما پا مجاہد، اے بے قرار مجاہد جو حضور کی محبت میں فوری شہید ہونا چاہتا ہے کافروں سے لڑ کے، تو جب حضور کے پاس جائے ایک پیغام ہمارا لے جانا، ایک پیغام ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں عرض کرنا، بہت سلام عرض کرنا، بہت سلام عرض کرنا، اور بڑے سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے کہنا کہ ہم پہ کرم کیا ہے، خدائے پہ کرم کیا ہے
خدائے غیور نے پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، حضور سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو وعدے آپ نے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ ایک ایک کر کے سارے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ ہم پہ اللہ کریم کا فضل اور احسان ہے۔ اندلس میں اقبال جاتے ہیں وادی کبیر میں، وہ دریائے واد الکبیر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جب مسجد قرطبہ کو دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، اور کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان۔ اقبال کی پوری وہ مسجد قرطبہ کی نظم اور ہسپانیہ کے حوالے سے آپ پڑھیں اسے، آدمی بےتاب ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے کہ اقبال کے اندر عشق کے رسول کی چنگاری کس درجہ منور تھی، اور اقبال اپنے الفاظ میں اس کو کیسے کیسے سرمستی سے اور کیسی کیسی بے خودی سے ادا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کو یاد کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ کہتے ہیں کہ آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برست، کہ وہ ٹھنڈا شہر جس میں میرا محبوب آباد ہے، آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برست، خاک از ہر دو عالم خوش ترست، اس کی مٹی دونوں جہانوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پروردگار کے حضور ایک موقع پہ اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب دیکھیے کسی بے خودی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور گر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ یا میرے پروردگار تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، اور میں تو فقیر ہوں، میں تو مانگنے والا ہوں، میں تو بھیکاری ہوں تیرے در پہ۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ محشر والے دن میرے پاس کوئی جواز تو نہیں ہوگا، بہانے ہوں گے، اے اللہ جو میں بہانے کروں گا اس کو مان لینا، اے اللہ ان کو مان لینا۔ دیکھیے یہ اپیل اور محبت کا انداز۔ لیکن اگر مجھے بغیر حساب کتاب کے میری جان نہیں چھوٹ سکتی، گر حساب امرات بینی ناگزیر، اے اللہ اگر تو دیکھے کہ میرا حساب ناگزیر ہے، انڈسپینسبل ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر اتنی گزارش ضرور ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ میرے نامہ اعمال کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اے میرے پروردگار اوجھل رکھنا، میری وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو، کوئی ان کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ کیسا سیاہ کار امتی جو ہے وہ جو اس کا نامہ اعمال کھلا ہے میرے سامنے۔ آپ کی آخری تخلیقات میں سے ایک ربائی سنیے اور ذرا اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ اقبال کہتے ہیں، نسیم از حجاز آئد کے نائد، سرود رفتہ باز آئد کے نائد، کہ پتہ نہیں اس کے بعد حجاز سے کوئی ہوا آئے یا نہ آئے، سرود رفتہ باز آئد کے نائد، وہ ترانہ جو ختم ہونے والا ہے، وہ گیت جو ختم ہونے والا ہے، جو گزر چکا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آئے کہ نہ آئے۔ سرآمد روزگار این فقیرے، اس فقیر کا زمانہ تو اب لدنے کو ہے، اب ختم ہونے کو ہے، دیگر دانائے راز آئد کہ نہ آئے، پتہ نہیں کوئی اور رازوں کا جاننے والا آئے یا نہ آئے۔ یہ اقبال، یہ اندلیب باغ حجاز، ایک موقع پہ آپ ایک تصوراتی آپ نے ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، اے باغ حجاز کی بلبل، کہا حضور نے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداس، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار پر اقبال کا ذرا جواب سنیے، کیا عشق سے بھرپور جواب ہے۔ آپ کہتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ اس وقت جنگ طرابلس تازہ ہوئی تھی، جس میں فاطمہ ایک بچی کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تو اقبال نے یہ بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تصوراتی انداز میں بات کی. آپ زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ختم ہو جائے تو غیرت دین کفور ہو جاتی ہے. دین کے اندر غیرت اسی وقت تک ہے، آپ کے اندر ایمان کی حلاوت اور حرارت اور تڑپ اسی وقت ہے، اور اس کی روشنی اسی وقت تک ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلق، حضور سے تعلق اور آپ کی محبت آپ کے دل میں جاگزی ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو دین کی غیرت جو ہے وہ کافور ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. کہتے ہیں ایک طویل نظم ہے اس ضرب کلیم میں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کی زبانی یہ بات ہو رہی ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. پھر مسلمان ایک زندہ لاش ہے جس کے اندر سے حضور کی محبت ختم ہو جائے، وہ زندہ لاش ہے. پھر اس کا حال یہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا فیض عام ہے. اور مغار حجاز میں اپنی ایک طویل نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس کی زبانی یہ اقبال کہلواتے ہیں کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت مطہرہ اور آپ کے شب و روز، اس کے بارے میں مختلف پیرائے میں اظہار خیال کر کے اردو میں، فارسی میں، نثر میں، نظم میں، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو بالخصوص اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ دین اگر کوئی ہے، اگر تم کسی طریقے سے دوبارہ تم غالب آ سکتے ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہیں غلبہ درکار ہے، یہ تمہارا مقصد ہے، اس کی صرف ایک صورت ہے، اہل ایمان بنو. اور اہل ایمان بننے کے لیے تمہارا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے. کتاب زندہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، بے پایا محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہونا چاہیے. اقبال اعلان کرتے ہیں کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اقبال دیکھیں کس کوثر و تسنیم سے دھل ہوئے الفاظ میں اور کس بہترین اور انتہائی عشق سے مخمور آواز میں اقبال حضور کی تعریف کرتے ہیں. ابھی بہت ساری بچیوں میں یہ اقبال کی یہ الفاظ دہرائے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جو لوگوں نے کسی نے نہیں پڑھا کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، اوور دا پیسج آف ٹائم، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، صدیاں گزر گئیں، بڑا وقت گزر گیا، جہان میں تاریکی چھا گئی، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر تشریف لائیو، کہیں آپ کا جلوہ دنیا میں ہو تاکہ یہ تاریکی چھٹے، تاکہ کاروبار حیات ٹھیک ہو.
طب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب محبت کی انتہا ہے، بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اقبال اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، یعنی مسلمان پھر جاگنے والے ہیں۔ اور یورپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، میری دعا ہے کہ ہم اپنے مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وین کے عین مطابق اپنے آپ کو کتاب اللہ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین اور اس سے منور کر کے جہد پہم کریں۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا دین نافذ ہو اور گردنیں، انسانوں کی گردنیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں۔ ہم یہ مسلسل کوشش کرتے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے تا آنکہ یا ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں اور یا ہماری جان اس میں چلی جائے۔ این دعاز من واز جملہ جہاں آمین بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔